12ویں ترابی 1.5 پارہ آدھا 18واں اور 19واں پورا، سورۃ النور 21ویں آیت سے سورۃ النمل کی 59 نمبر آیت تک۔ شیطان کی پیروی نہ کرو، جو پاکی اختیار کرنا چاہے اللہ کا فضل اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ صاحب استطاعت لوگ کبھی ایسی کوئی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ وہ کسی مخصوص رشتہ دار یا مسکین یا مہاجر فی سبیل اللہ کی مدد نہ کریں گے۔ کیا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے؟ جب دوسروں کے گھروں میں داخل ہونا تو پہلے اجازت حاصل کرو، پھر سلام کر کے داخل ہونا۔ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو جب تک اس کی اجازت نہ مل چکی ہو داخل نہ ہونا۔ اپائنٹمنٹ لیے بغیر جانے والے سے اگر کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ تو پاکیزہ طریقہ یہ ہے کہ اسے خوشی خوشی لوٹ جانا چاہیے۔ ہاں، ایسی عمارتوں میں بغیر اجازت داخل ہوا جا سکتا ہے جو کسی کے گھر نہیں ہیں، اور تمہاری ضرورتوں کا سامان وہاں ہوتا ہے، جیسے دکانیں، مال، ہوٹل وغیرہ۔ مومن مرد اور عورتیں دونوں اپنی نگاہوں کی تیزی کم کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ عورتیں اس زینت کے علاوہ جو عام طور سے ظاہر ہو ہی جاتی ہے، اپنی زینت کو چھپائیں، سینوں پر اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ زینت جن سے چھپانا لازم نہیں ہے وہ یہ ہیں: شوہر، باپ، سسر، بیٹے، سوتیلے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، وہ عورتیں جن کا کردار اچھا ہونا معلوم ہے، باندیاں اور غلام، اور ایسے ملازم مرد جو برا خیال دل میں لانے کی ہمت نہ کر سکیں، اور وہ بچے جنہیں عورتوں کی پوشیدہ باتوں کا ابھی علم نہ ہو۔ اللہ نے ان احکامات کی شکل میں اپنی واضح آیات تمہارے پاس بھیج دیں۔ اللہ تو ایک نور ہے جس کے سہارے آسمان و زمین جاری و چل رہے ہیں۔ اس نور کی طرف ہدایت پانے والے ان مسجدوں میں پائے جاتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کر دیتے۔ آسمانوں اور زمین میں ہر ایک اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، یعنی اپنی مقررہ کردہ ذمہ داری ادا کیے جا رہا ہے، چاہے آسمان میں اڑنے والے بادل ہوں یا طرح طرح کے جانور۔ لوگوں میں بہت سے ایسے ہیں جو دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہیں لیکن اپنی زندگی کے فیصلے اللہ اور رسول سے نہیں کراتے۔ حقیقی ایمان والوں کی پہچان تو یہ ہے کہ انہیں روئے زمین پر اقتدار یعنی پاور دی جاتی ہے۔ ہٹ دھرم منکرین کے بارے میں اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تمہارے گھروں میں بعض وہ ہیں جن کا ہر وقت کمروں میں گزر ہوتا رہتا ہے، جیسے بچے، غلام اور باندیاں، لیکن یہ بھی 3 اوقات میں اجازت لیے بغیر تمہاری تنہائیوں میں داخل نہ ہوں۔ صبح کی نماز سے پہلے، دوپہر میں جب تم لیٹتے ہو، اور عشاء کے بعد۔ جو عورتیں ایسی عمر کو پہنچ جائیں جس میں وہ نکاح کی امیدوار نہیں رہتیں تو اگر وہ اوڑھنیاں اتار دیں تو گناہ نہیں، لیکن حیا ہی برتیں تو ان کے حق میں بہتر ہے۔ مومنین کو چاہیے کہ اجتماعی موقعوں پر امیر کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہ جائیں۔ اللہ انہیں خوب جانتا ہے جو ایک دوسرے کی آڑ لیے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں۔ تم جس روش پر بھی ہو اللہ اسے جانتا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ بابرکت ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ تمام جہان والوں کا متنبع کیا جا سکے۔ جو لوگ اسے گڑا ہوا کہتے ہیں ان سے کہہ دو کہ اسے اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہے۔ رسولوں پر جس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں وہی رسول آخر پر بھی ہوئے کہ یہ تو کھانا کھاتا ہے، بازار جاتا ہے، اس کے ساتھ فرشتہ نہیں رہتا، اس کے لیے کوئی خزانہ یا باغ نہیں نازل کیا گیا۔ ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ ایک سحرزدہ شخص کی اتباع کر رہے ہو، اور حشر کے دن اللہ ان مشرکین کے معبودوں سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ وہ عرض کریں گے کہ پاک ہے آپ کی ذات، ہماری یہ مجال کیسے ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے ان کے باپ دادا کو دنیا کا بہت سامان دیا تھا، اس لیے یہ سبق بھول گئے۔ اللہ نے لوگوں کو ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ تم زیادتیوں پر صبر کرو، تمہارا رب سب دیکھ رہا ہے۔ جو اللہ کے قانون کے سامنے پیش ہونے کا یقین رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے پاس کیوں نہ آ گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس روز فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری والا دن نہیں ہوگا۔ منکرین یہ بھی کہتے ہیں کہ سارا قرآن ایک ہی ساتھ کیوں نازل نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹھیک سے تمہاری عقلوں میں ثبت ہو جائے، اور اس لیے اسے اللہ نے ایک خاص ترتیب کے ساتھ اجزاء پارٹس میں اتارا ہے، اور یہ مصلحت بھی ہے کہ جب تمہارے سامنے کوئی نرالا سوال لے کر آئے تو فوراً اس کا جواب آ جایا کرے۔ پچھلے انبیاء کی نافرمان قوموں میں سے جو عذاب میں پکڑی گئیں ان نافرمانوں نے کوئی سبق نہیں لیا۔ کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہو؟ کیا ایسے شخص کی تم وکالت کر سکتے ہو؟ ان کے سننے اور عقل سے کام لینے کا حال جانوروں سے بدتر ہے۔ گھٹتے بڑھتے سائے اس بات کی دلیل ہیں کہ سورج کی روشنی زمین کے ہر حصے پر ہر وقت یکساں نہیں پڑتی۔ بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں
اور پھر بارش سے مردہ زمین میں جان لوگوں کے لیے یاد دہانی کی نشانیاں ہیں۔ تم حج درم منکرین کی اتباع کرنے کے بجائے اس قرآن کے ذریعے ان سے ایک بڑا جہاد کرو۔ اللہ کی قدرت کے مناظر میٹھے اور کھاری اور دو دریاؤں کے درمیان دیکھو کہ ان کا پانی ایک دوسرے میں گڈمڈ نہیں ہوتا۔ اس طرح ایمان والے اور مشرک بھی آپس میں گڈمڈ نہیں ہوتے۔ تم کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میری اجرت بس یہ ہے کہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ رحمان کے اصل بندے تو وہ ہیں جو نرم چال چلتے ہیں، جاہلوں سے نہیں الجھتے، سجدوں اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، ناحق کسی کی جان نہیں لیتے، بدکاری نہیں کرتے، جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، فضول چیزوں پر سے سنجیدگی سے گزر جاتے ہیں، اللہ کی آیات پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ سمجھ کر مانتے ہیں، اپنی اولادوں اور اپنے جوڑوں کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کی دعا کرتے ہیں، اور پھر یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں متقین کا امام بنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا جنتوں میں بلند مقامات پر استقبال ہوگا۔ مخالفین سے کہہ دو کہ میرے رب کو حاجت نہیں ہے کہ تم اسے پکارو، تم نے جھٹلایا ہے، تم خود تباہ ہوگے۔ تو سیم میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ تم اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک مت کر ڈالو کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، ان قریب ان کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جسے یہ جھٹلاتے ہیں۔ موسیٰ کو بھی فرعون نے جھٹلایا تھا، نبی کے معجزوں کو اس نے جادو کہا اور بستی کے جادوگروں کو اکٹھا کر لیا، مگر ان جادوگروں کے جادو کو حضرت موسیٰ کے عصا نے زائل کر دیا اور جادوگر ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے وحی بھیجی کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لے جاؤ۔ راتوں رات فرعون نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، آگے سمندر تھا، اللہ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو سمندر میں راستہ دے دیا اور فرعون کے لشکر کو غرق کر دیا۔ ابراہیم نے بھی اپنی قوم کو عقل و ہوش استعمال کرنے کی دعوت دی۔ منکرین اور ان کے وہ معبود جو خود بھی منکر تھے اور ابلیس کے لشکر سب تلے اوپر جہنم میں دھکیلے جائیں گے، اور وہاں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے اور ایک دوسرے کو الزام دیں گے اور حسرت کریں گے کہ انہیں ایک موقع اور مل جاتا۔ جھٹلانے والی بڑی قوموں کی تاریخ قوم نوح سے شروع ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے آئے رسولوں کو جھٹلایا، انہوں نے پیدائشی بنیاد پر انسان کو اونچی نیچی ذاتوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ بالآخر ایک سیلاب میں سب غرق ہو گئے اور اللہ نے کشتی کے ذریعے نوح اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ تاریخ کے اس واقعے میں سبق ہونے کے باوجود اکثر منکرین مان کر نہیں دیتے۔ قوم عاد نے، قوم سمود اور قوم شعیب نے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ نے ان سب پر عذاب بھیجا۔ ان واقعات میں عبرت کے سامان ہیں، لیکن اکثر لوگ سبق نہیں لیتے۔ یہ قرآن رب العالمین کا عربی مبین میں تمہارے قلب پر نازل کیا ہوا ہے، جسے روح الامین کے ذریعے نازل کیا گیا۔ یہ اولین کتابوں میں بھی ہے۔ یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے علم والے بھی جانتے ہیں۔ اس کا انکار کرنے والے مجرم ہیں، ان پر جب عذاب آئے گا تو مہلت طلب کریں گے۔ کسی بستی کو ہلاک کرنے کا حکم اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اس میں خبردار کرنے والے نہ آ جائیں۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اس وحی کا شیطانوں سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو اس کی سماعت سے بھی دور رکھے گئے ہیں۔ اپنے قریبی رشتہ داروں اور ایمان والوں کو خبردار کرو، جو تمہاری پیروی اختیار کریں ان سے نرمی سے پیش آؤ، لیکن جو نافرمانی کریں ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری حرکتوں سے بری ہوں۔ جال سازوں اور بدکار لوگوں پر شیاطین کا نزول ہوتا ہے، وہ کچھ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں اور ان میں سے بیشتر جھوٹے ہوتے ہیں۔ جو شاعری کر کے اسے کلام اللہ کہتے ہیں ان کے پیچھے چلنے والے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ ظلم کرنے والوں کو اپنا انجام جلد معلوم ہو جائے گا۔ تو سین، وہ قرآن کی آیات اور کتاب مبین ہیں۔ یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے یاد کرو۔ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، موسیٰ جب وہاں پہنچے تو اللہ نے ان سے کلام کیا اور 2 معجزے عطا کیے، مگر جب یہ کھلے معجزے لے کر آل فرعون کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا یہ جادو ہے، حالانکہ ان کے دل قائل ہو چکے تھے۔ ان مفسدین کا انجام تمہارے سامنے ہے۔ اللہ نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ سلیمان کو داؤد کی وراثت ملی، وہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، ان کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے ملک سبا کی طرف کوچ کیا اور ہدہد کو آگے خبر لینے بھیجا۔ جب ہدہد وقت پر واپس نہ آیا تو وہ ناراض ہوئے۔ ہدہد نے آ کر بتایا قوم سبا کی حکمران ایک عورت ہے جس کا عظیم الشان تخت ہے اور وہ لوگ سورج کے پجاری ہیں۔ حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کو خط بھیجا۔ ملکہ نے حضرت سلیمان کے پاس تحفے بھیجے۔ حضرت سلیمان نے تحائف واپس کر دیے۔ حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں میں سے جس کے پاس الکتاب کا علم تھا اس کا تخت اٹھوا لیا۔ ادھر ملکہ حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ ہم تو پہلے ہی اطاعت قبول کر چکے۔
حضرت صالح نے قوم سمود کو اللہ کا پیغام دیا تو ان میں سے نافرمانوں کے 9 بڑے سرداروں نے حضرت صالح پر حملے کا پلان بنایا، لیکن اس سے پہلے ہی اللہ نے انہیں تباہ کر دیا۔ ان کے گھر آج بھی سامان عبرت بنے ہوئے خالی پڑے ہیں۔ لوط کی قوم بدکار تھی، جب وہ نہ مانی تو ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ تم کہہ دو کہ اللہ ہی کے لیے حمد ہے اور اسلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ صدق اللہ علیہ۔